ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج ہمیں سورۃ الہود پڑھنا۔ سورۃ الہود بھی جیسے کہ آلریڈی تذکرہ ہوا ہے، آپ کا ادھر پہ لگ بھگ جو ہے 18 سورہ مبارک جو ہے وہ آئیں گے، یا 14 سورہ جو ہے کمپلیٹلی مکی آئیں گے۔ تو مکی سوروں کے متعلق آلریڈی تذکرہ ہو چکا ہے کہ اس میں جو ہے رسالت کا، قرآن کا، نبوت کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، آخرت کا، عذاب کا، جنت کا، جہنم کا یہ تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، اور وعید سنائی جاتی ہے مختلف طریقوں سے، نشانیاں سمجھا کے، اور ایام جو ہے مختلف جو واقعات گزر چکے ہیں پچھلی امتوں کے، ان سے نشاندہی کر کے، ان سے یاد دہانی کر کے کہ کہیں تم پر بھی ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ تو اس میں بھی ویسا ہی تذکرہ ہے، چونکہ یہ سارا جو ہے مکی صورتوں میں اسی طریقے کی جو ہے دعوت ہوتی ہے۔ اس میں کل ملا کے جو ہے 10 رکوع ہے، تو انشاءاللہ الرحمن اس کو بھی ہم 2 دنوں میں مکمل کریں گے۔ آج 5 رکوع اور کل انشاءاللہ 5 رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ ہے حروف مقطعات۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یقیناً یہ حکمت سے بری ہوئی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہے، اور اس کے بعد ان کی وضاحت بتفصیل بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مقدس آیا ہے حکیم الخبیر کی طرف سے، جو حکمت والا ہے اور سب کو جاننے والا ہے، اس کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کی اصل دعوت کیا ہے، جو اس کا مین فوکس ہے، جو اس کا اصل محور ہے، وہ یہ ہے اللہ کا توحید، کہ آپ کسی کی عبادت مت کرو اللہ کے سوا۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں اس کی طرف سے تمہاری طرف آیا ہوں خبردار کرنے والا اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنانے والا۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اب اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو گے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو گے تو کیا ہوگا؟ یُمَتِّعْکُم مَتَاعًا حَسَنًا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا بہت ہی بہترین، اِلیٰ اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر کسی شخص کو اس کے کردار کے مطابق، اس کے اعمال کے مطابق عزت ملے گی، اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت اس کے اعمال کی بنیاد پر ملے گی۔ جس کا جیسا لیول ہوگا، جس کی جیسی عمل ہوگی، اس کو ویسی فضیلت ملے گی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر تم نے اس کے باوجود بھی اپنا منہ پھیر لیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، پھر تو مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ کہیں بڑے دن کا عذاب تم پر نازل نہ ہو جائے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ کی ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، ان میں سے جو ہے دیکھو، ان میں سے جو اکثریت ہے وہ سینوں کو دوہرا کر کے پردہ پوشی کرتے ہیں۔ تو یہاں سے اکثریت نے مردار دی ہے کہ بہت سارے افراد جو تھے وہ اللہ سے اتنی حیا کرتے تھے کہ ہم بستری کے وقت بھی، اور جب ان کو قضائے حاجت کرنی تھی، جب وہ ٹوائلٹ جاتے تھے اس وقت بھی، اور جب نہانا ہوتا تھا اس وقت بھی حیا کرتے تھے اور پردے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ایسے ڈانپ لیتے تھے خود کو کہ سطر بھی دوسروں کے سامنے یا نہ خود بھی نہ دیکھے، اتنا احتیاط بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو بہت زیادہ احتیاط اس معاملے میں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا احتیاط کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، یا اسے وہ بھی مراد ہے کہ جو جری ہو گئے ہیں اللہ کے حکم توڑنے میں، یعنی لوگوں کے سامنے جو ہے چھپا چھپا کر گناہ کرتے ہیں، یعنی لوگوں سے ڈرتے جبکہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو زیادہ اکثریت جو مراد لی گئی ہے وہ کون سی؟ کیونکہ اس کے بعد کپڑوں کا ہی ذکر ہے تو اس سے مراد وہی لی جائے گی۔ الا حین یستغشون ثیابہم، وہ تو تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم کپڑوں میں خود کو لپیٹ لیتے ہو، یعنی اسے کوئی فرق نہیں پڑتی کہ تمہارے جسم پہ کپڑے ہیں یا تم ننگے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں ننگے بھی دیکھتا ہے، کپڑے لپیٹ کر بھی دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے باہر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنا جو ہے جو یہ تم زیادتی کر رہے ہو اس معاملے میں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ تو جانتا ہے جو تم چھپے چھپے چوری چھپے کرتے ہو اور جو تم اعلانیہ طور کرتے ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، یہاں تک کہ جو تمہارے دلوں میں معاملات ہے، تمہارے دلوں کے راز تک بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض،
نہیں ہے کوئی جاندار اس زمین پر الا علی اللہ رزقھا، لیکن اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، پھر سے آ گیا مستقر اور مستودع۔ کیا ہوتا ہے مستقر اور مستودع؟ مستقر ہوتا ہے قرار کرنے کی جگہ، جہاں ایک شخص قرار کرتا ہے، جہاں وہ رکتا ہے۔ مستودع ہوتا ہے جہاں وہ امانت کے طور تھوڑی دیر رہتا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت اس سے پہلے سورۃ الانعام میں کی تھی کہ ایک مراد اس سے لی جاتی ہے کہ اس کا مستودع، یعنی جو اس کا مستودع ہے، امانت کی جگہ جو ہے، وہ اس کا ہے باپ کا پیٹھ، جہاں پہ اس فرم کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد مستقر اس کا ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے ماں کا شکم، وہاں پہ یہ ٹھہرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا معنی یہ لیا گیا ہے کہ اس کا مستودع ہے ماں کا شکم، ماں کے شکم میں یہ بحیثیت امانت ہوتا ہے، اور اس کے بعد زمین میں اس کا مستقر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے زمین پر تمہارے لیے کیا رکھا ہے؟ مستقر و متاع الی حین، دنیا پر تمہارے لیے قرار کرنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، یہ اللہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسرا معنی یہ لیا گیا ہے کہ یہ دنیا امانت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا امانت ہے، اور اس کے بعد قبر میں جا کے قرار لینا ہے جب تک کہ قیامت کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا۔ تیسرا معنی یہ لیا گیا ہے کہ نہیں جی، قبر ہی امانت کی جگہ ہے، جہاں سپرد کیے جاتے ہیں، جہاں آپ رکھے جاتے ہیں، قرار کی جگہ تو دنیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور معنی یہ لیا گیا ہے کہ امانت کے طور تم قبر میں ڈالے جاتے ہو، اور اصل مستقر تو قیامت کا معاملہ ہے، جو آخرت میں معاملہ ہوگا، پھر وہاں پہ فیصلہ ہوگا جنت کا اور جہنم کا، اور جنت کے لیے بھی قرآن میں مستقر کا لفظ آیا ہے، اور جہنم کے لیے بھی مستقر کا لفظ آیا ہے قرآن میں، دونوں کو مستقر کہا گیا ہے۔ تو یہاں سے پھر اختتام پر یہی مراد لی جائے گی کہ قبر کیا ہے؟ امانت رکھنے کی جگہ ہے، اور اس کے بعد ٹھکانہ قرار کرنے کی جگہ کیا ہے؟ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو یہ سارے معنی صحیح لیے جائیں گے۔ اس کو ہم اب کس طرح سے یہ دیں گے، تشریح دیں گے، اس کو ہم تشریح اس طرح سے دیں گے کہ یہ آپ کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مدت میں تم امانت کے طور باپ کی پیٹھ میں تھے، اس کے بعد تمہیں قرار کی جگہ ماں کا شکم تھا، اس کے بعد تم ماں کے شکم میں بحیثیت امانت تھے، اس کے بعد دنیا میں تم قرار کے لیے آ گئے، اس کے بعد تم دنیا میں بحیثیت امانت تھے، قبر میں تم بحیثیت قرار کے چلے گئے۔ اب قبر جو ہے، اس کے بعد تمہارے لیے امانت طور کی جگہ رہ گئی، اور آخرت تمہارے لیے استقرار کی جگہ رہ گئی، وہاں یا تو تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، یا تو وہاں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ تو یہ سارے معنی جو ہے اس میں سارے فٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں ڈفرنٹ سٹیجز آف لائف ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ اس دو الفاظ میں مستقر اور مستودع، آگے چل کے پھر سے آئے گا بیٹا، میں پھر سے سوال پوچھوں گا، ٹھیک ہے، اس وقت بھی یہ بہانے بازی نہیں چلے گی۔ کلن فی کتاب مبین، سب کچھ لکھا ہوا ہے ایک واضح کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش اس وقت تھا پانی پر۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اور اس کو مشکل القرآن کہا جاتا ہے، جس کی وضاحت جو ہے کلیئر کٹ کسی حدیث وغیرہ میں ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جیسا یہ ہے اللہ کا عرش پانی پر تھا، وہ کیسے تھا، کس طرح تھا، کیا تھا، اس پر ہمیں ایمان ہے، باقی علمیت کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرے گا۔ یعنی یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنایا، زمین اور آسمان بنایا، پھر اس دنیا میں تمہیں تسکین دی، تمہیں قرار دیا، تاکہ دیکھے کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اب اگر آپ ان سے کہیں گے کہ وَلَئِن قُلْتَ، اگر آپ ان سے کہیں گے کہ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، تم واپس اٹھائے جاؤ گے، مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، وہ تو کہیں گے یہ کھلا جادو ہے، کیا جادوگری کی باتیں کرتا ہے، مر جائیں گے پھر سے کھڑے ہو جائیں گے، یہ سارے جادوگری کے قصے ہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اب اگر ہم تھوڑی مدت ٹال دیتے ہیں ان سے عذاب،
इला उम्मतिन मअदूदतिन, एक मुकर्रर वक्त तक, ला यक़ूलुन्ना, तो ये कहते हैं, मा यहबिसु, कहाँ है वो जो तुम जिसका तुम कहते थे हमें पकड़ लेगी, वो अजाब कहाँ गई। अला यौम यातीहिम लैसा मसरूफन अनहुम, बस जब वो उन पर आएगी तो उस वक्त वो उनसे टाली नहीं जाएगी। वहाक़ बिहिम, वो उनको घेर लेगी, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिसका वो मजाक उड़ाते थे। वलइन अदक़नल इंसाना मिन्ना रहमतन, जब हम अपनी तरफ से मज़ा चखाते हैं एक इंसान को अपनी रहमत का, यानी अपनी नेमत अता करते हैं, सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु, और उसके बाद उससे वो रहमत छीन लेते हैं, उसे उसके बाद तकलीफ पहुंचाते हैं। इन्नहु लयऊसुन कफूर, तो वो हो जाता है अफसरदगी करने वाला और कुफरानी नेमत करने वाला, मुख्तलिफ किस्म के अल्लाह के मुतल्लिक जो है वहम गुमान करने लगता है। वलइन अज़क़नाहु नअमा, अब अगर हम एक इंसान को अपनी तरफ से मज़ा चखाए किसी नेमत का, बाद ज़र्रा, इसके बाद कि उसको तकलीफ पहुंची थी, मसतहु लयक़ूलन्न ज़हब सय्यातु अन्नी, तो उस वक़्त वो जो है तकब्बुर करने लगता है और कहता है मुझसे तो ये थोड़ी मुद्दत के लिए आई थी परेशानी, ये तो छूट गई, मैं तो हूँ ही बहुत आला, मैं तो हूँ ही बहुत अच्छा। इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर, वो उस वक्त खुशियाँ मनाने लगता है, शेखी करने लगता है और तफक्कुर करने लगता है, यानी फ़ख्र करने लगता है, घुमंड करने लगता है। इल्लल्लज़ीन सबरू, ये मामला नहीं होता उनके साथ, ये दोनों चीज़ें जो है गलत है, ठीक है। आपको नेमत मिली और उसके बाद अल्लाह ने वो छीन ली, उस पे आपको अफसोस नहीं करना है, वाई वाला नहीं करना है, कुफ्र नहीं करनी है। आपको अल्लाह ताला ने परेशानी दी, नेमत दी, और उसके बाद जो है परेशानी के बाद नेमत दी, उस सूरत में भी तकब्बुर नहीं करना है कि मुझे नेमत मिली है, मैं इससे पहले परेशानी में थी, बल्कि दोनों सूरतों में सब्र और शुक्र से काम लेना है, ठीक है। आपके पास नेमत थी, वो छीन ली गई, सब्र करो। आपके पास परेशानी थी, अब नेमत आ गई तो शुक्र करो, ठीक है। अल्लाह ताला कहता है इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सालिहात, ये मामला नहीं होता उनके साथ जो सब्र करने वाले हैं और नेक अमल करने वाला है। उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, उनके लिए है अल्लाह की मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर। फलअल्लका तारिकुन बअज़ मा यूहा, क्या आप छोड़ देंगे इस वही की तरवीज को, इस वही बताने को, या जो हम आपकी तरफ वही करते हैं तो आप इस दावत को छोड़ देंगे इलैका। व ज़ाइक़ुन बिही सदरुक, जबकि आपका दिल तंग आ चुका है, अन यक़ूलू लौला, कि ये लोग आपको ताने देते हैं, कहते हैं क्यों नहीं उनज़िला अलैहि, इस पे नाजिल होता कंजुन, कोई बहुत बड़ा खजाना, व जाअ महु मलक, या इसके साथ क्यों नहीं आता कोई फरिश्ता। इन्नमा अंत नज़ीर, आप क्यों इतना परेशान होते हैं, आप तो खबरदार करने वाले हैं, आप खबरदार करें चाहे ये माने या ना माने। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन वकील, क्योंकि असल में सब चीज़ों का निगहबान जो है वो अल्लाह ताला ही है। अम यक़ूलून अफ्तरा, क्या ये कहते हैं इसने ये गढ़ लिया, ये झूठा बना, इसने झूठ बना के कुरान को लाया है। क़ुल, आप बता दीजिए, फ़ातू बिअश्रि सूवरिन, आप भी लाओ फिर 10 सूरतें मिस्लिही, इसके जैसे, मुफ्तरियातिन, गढ़ कर, वदऊ यानी खुद बनाकर, वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन, और पुकार लो, किसको पुकारना है, अल्लाह को छोड़कर, अगर तुम इस दावे में सच्चे हो। फ़इन लम यस्तजीबू, अब अगर वो इस बात को कबूल न करे, लकुम फ़अलमू, आप जान लो, अन्नमा उनज़िला बिइल्मिल्लाह, कि ये नाजिल हो चुका है अल्लाह के इल्म से, व ला इलाहा इल्ला हु, और उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, तो क्या अब भी तुम फरमाबरदार नहीं बनते। मन काना युरीदुल हयात दुनिया, जो चाहता है तुम में से दुनिया का फ़ायदा, व ज़ीनतहा, और उसकी खुशनुदी, नुवफ़ी इलैहिम आमालहुम, तो हम उसको लगा देते हैं उसी दुनिया के आमाल की तरफ, फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून, और उससे जो है उसकी हक तलफी नहीं की जाती, बल्कि जितना वो अमल करता जाता है दुनिया में तो उसको उतनी दुनिया ज़्यादा मिल जाती है। उलाइका लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इलन्नार, ये वो अफराद है जिनके लिए आखिरत में नहीं है मगर जहन्नम का अज़ाब। वहबित मा सनऊ, और जो भी उन्होंने बनाया है, जो भी एस्टैब्लिशमेंट की है, वो सारा बर्बाद हो जाएगा। फ़ीहा व बातिलुन मा कानू यामलून, और जो भी वो अमल करते हैं वो सारे बर्बाद। अफमन काना अला बय्यनतिन मिन रब्बिही, क्या वो शख्स जो अल्लाह की तरफ से वाज़िह हिदायत पर हो, व यतलू शाहिदुन मिनहु व मिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामन व रहमतन, और वो अल्लाह की आसमानी गवाही पर मौजूद हो, यानी उस पर साबित हो,
اور جبکہ اس سے پہلے آ چکی ہو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی کتاب جو اس وقت ان کے لیے پیشوا تھی اور رحمت تھی، اولئک یؤمنون بہ، وہی تھے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، جو کفر کرے گا، پس جو واضح ہدایت پہ رہا، روشن دلیل پہ رہا اور اس کی تلاوت کرتا رہا، اس کو فالو کرتا رہا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا موسیٰ علیہ السلام پر جو ان کا پیشوا تھا، اس سے پہلے آنے والا تھا اور رحمت تھا، وہ ہے حقیقی طور مومن۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کرے گا، من الاحزاب، ان جماعتوں میں سے، فالنار موعدہ، اس کے لیے جہنم تیار ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، بس آپ اس میں جو ہے شک کرنے والے نہ بنے، انہ الحق، کیونکہ یہ حق ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثریت لوگوں کی نہیں جانتی۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ، اس سے بڑھ کر جھوٹا کون ہوگا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ باندھے کذباً جھوٹ۔ اولئک یعرضون علی ربہم، اور یہ ہے وہ جو اللہ کے سامنے جو ہے اپنے منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ سن رکھو، جب یہ اللہ اولئک یعرضون علی ربہم، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلى رَبِّهِمْ، اور گواہ دیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، یقیناً اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب ان کو کھڑا کرے گا اپنے سامنے، اس وقت گواہی دیں گے کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے آپ پر جھوٹ باندھا تھا، مختلف قسم کے جو جھوٹ بولتے ہیں، حلال حرام کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جو بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے متعلق، شرک کے معاملے، جی فلانی وہ کرے گا، فستانی یہ کرے گا، سارے جھوٹ اس وقت کھولے جائیں گے اور اللہ کی لعنت ایسے ظالموں پر ہوگا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ ہے آخرت کے انکار کرنے والے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کا کوئی چارساز نہیں ہے، کوئی دوست نہیں، مددگار نہیں۔ یضاعف لهم العذاب، ان پر دگنا عذاب ہوگا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور وہ نہ تو سن سکتے تھے اور نہ ہی دیکھنے والے ہوئے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے خود کو خسارے میں ڈال دیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے گم ہو گیا، غائب ہو گیا وہ سب جو انہوں نے جھوٹ باندھا تھا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اللہ کے سامنے عاجزی کی، گڑ گڑائے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہے جنتی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، ان دو جماعتوں کی مثال اللہ تعالیٰ ایسے بیان کرتا ہے، کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ایک گونگے بہرے کی اور دوسرا دیکھنے والے اور سننے والے کی۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی نہیں غور و فکر کرتے، سوچتے، نصیحت پکڑتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اس کی قوم کی طرف۔ انی لکم نذیر مبین، اس نے کہا میں تمہاری طرف ہوں خبردار کرنے والا حق پر، تو میں واضح طور تم پر آیا ہوں اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تو ڈرتا ہوں تمہارے متعلق، مجھے اندیشہ ہے کہیں تمہیں بڑے دن کا عذاب نہ پکڑ لے، دردناک عذاب نہ پکڑ لے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، پس اس کی قوم کے بڑے سرداروں نے، جو وہاں پہ چودھری تھے، جو بڑے بڑے یہ تھے، سردار تھے وہاں کے، تو انہوں نے اس سے کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے تمہیں لیکن تم بھی تو ہماری جیسے انسان ہو، تو ہم تمہاری پیروی کیوں کریں؟ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا ببادی الرأی، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارا پیچھے پیچھے چلتے ہیں وہ جو ہم میں سب سے ذلیل ہے، سب سے کمزور ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کی کوئی وقت نہیں، وہی تمہارے فالوورز ہیں، وہی تمہارے یہ ہے پیچھے چلنے والے ہیں۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم سے بڑھ کر کوئی فضیلت ملی ہے۔
बल नज़ुन्नुकुम कादिबीन, बल्कि हम तो समझते हैं कि तू झूठा है। ये कौन कह रहा है? नूह अलैहिस्सलाम की कौम नूह अलैहिस्सलाम को कह रही है कि तुम्हें हमसे बढ़कर कोई फजीलत नहीं मिली है, हम तो समझते हैं तुम झूठे हो, और देखो तुम्हारे फॉलोवर्स कौन है, जो हम में सबसे कमजोर सबसे जलील वही तुम्हारे फॉलोवर्स है। क़ाल या कौमी, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, अराअयतुम इन कुन्तु अला बय्यनतिन मिन रब्बी, जरा इस पे गौर व फिक्र करो कि अगर मैं अल्लाह ताला की तरफ से वाज़िह हिदायत पे हूँ, उसकी तरफ से वाज़िह हुक्म पर हूँ, व आतानी रहमतन मिन इंदिही, और उसने मुझे रहमत दी है अपनी तरफ से, फ़उम्मियत अलैकुम, और तुमसे वो पोशीदा है, अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, तो क्या मैं तुम्हें ज़बरदस्ती इस दीन को कबूल करवाऊंगा जबकि तुम इससे नफरत करते हो। वया कौमी, ए मेरी कौम, ला असअलुकुम अलैहि माला, मैं तो तुमसे कोई माल और दौलत नहीं मांगता, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर तो मेरे अल्लाह के पास है, वमा अना बितारिदिल लदीना आमन, और मैं हरगिज अपने से दूर नहीं करूंगा इनको जो ईमान लाए, इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, यकीनन वो मुलाकात करने वाले हैं, मिलने वाले हैं अपने रब से, वल्लाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, लेकिन मैं तो देखता हूँ तुम जाहिल हो। वया कौमी, ए मेरी कौम, मैं यंसुरनी मिन अल्लाह, कौन है जो मेरी मदद करेगा अल्लाह के पास, इन तरत्तुहुम, अगर मैं इनको अपने से दूर करूंगा, अफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत नहीं लेते, क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते। वला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, देखो आप वही आयत आ गई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम से कहा, बराबर सेम अल्फाज आ रहे हैं, ठीक है, सिवाय इख्तितामी कुछ वर्ड्स के। वला अक़ूलु लकुम, मैं नहीं कहता तुमसे, इंदी खज़ाइनुल्लाह, कि मेरे पास कोई अल्लाह के खजाने हैं, वला आलमुल गैब, और मैं गैब नहीं जानता, वला अक़ूलु इन्नी मलक, और ना मैं कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, वला अक़ूलु लिल्लज़ीना तज़दरी आयुनुकुम लन युतियहुमुल्लाहु खैरा, और मैं ये नहीं कहता कि जो तुम्हारी सामने तुम्हारी नजरों में जिनकी कोई वक़्त नहीं, जिन्हें तुम हकीर समझते हो, कि उनको अल्लाह ताला खैर नहीं अता करेगा। अल्लाहु आलमु बिमा फी अनफुसिहिम, अल्लाह ताला ही जानता है कि जो इनके पास है। इन्नी इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, यकीनन अगर मैंने इनको दूर किया या ऐसी बात कह दी तो मुझसे बढ़कर जालिम कौन होगा, फिर तो मैं जालिमों में से हो जाऊंगा। क़ालू या नूह, उसकी कौम ने जवाब दिया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या कहा, क़द जादलतना फ़अक्सरत जिदालना, तूने बहुत बहस कर ली, बहुत झगड़ा कर लिया हमारे साथ, फ़ातिना बिमा ताइदना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन, जरा ला उस अज़ाब को जिसका तू हमें सिर्फ धमकी देता फिरता है, ला उस अज़ाब को अगर तू सच्चा है। क़ाल इन्नमा यातिकुम बिहिल्लाह, यकीनन उसको लाएगा अल्लाह ताला, इंशा, अगर उसने चाहा, वमा अंतुम बिमुअज्जिज़ीन, और तुम उसको आजिज़ नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। वला यनफ़उकुम नुस्ही इन अरदतु अन अंसह लकुम, और मेरी नसीहत करना तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा अगर मैं नसीहत भी करूं तुम लोगों को। इन कान अल्लाहु युरीदु, अगर अल्लाह ताला का इरादा है, अन युग़वियकुम, कि वो तुम्हें गुमराह कर दे, हुवा रब्बुकुम, वही तुम्हारा रब है, व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम सबको लौटना है। अम यक़ूलून अफ़्तरा, क्या तुम अल्लाह पर झूठ बोलते हो। कुल, यानी उन्होंने उससे पूछा क्या तुम अल्लाह पर झूठ बोलते हो। कुल इन इफ्तरैतुहु, अगर मैं झूठ बोलता हूँगा, फ़अलैया इजरामी, तो उसकी जो सज़ा है वो मुझ पर है, व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून, और जो भी तुम गुनाह करते हो उनसे मैं बरी हूँ। व ऊहिया इला नूहिन, और हमने वही की नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, अन्नहु लन युमिना मिन कौमिक, अब कोई ईमान नहीं लाएगा तुम्हारी कौम में से, इल्ला मन कद आमना, सिवाय उनके जो ऑलरेडी ईमान ला चुके हैं, अब कोई नया ईमान नहीं लाएगा। फला तब तइस, बस आप जो है मायूस ना हो, बिमा कानू यफलून, जो भी ये करते हैं। वस्नाइल फुल्क, आप बनाइए किश्ती, आप बनाइए किश्ती, ठीक है। आप देखो नूह अलैहिस्सलाम रह रहे हैं कहाँ, रेगिस्तान में, वहाँ सब कुछ जो है प्लेन डेजर्ट है। अब वहाँ पे हुक्म हो रहा है किश्ती बना, पानी कहीं नहीं है, किश्ती कहाँ पे बना रहा है, खुशकी में किश्ती बना रहा है। तो लोग क्या बोलेंगे इसको, ऑलरेडी इसको क्या बोलते हैं, तू झूठ बोल रहा है, ठीक है। हम तो देखते हैं कि ये सबसे हकीर तरीन लोग तुम्हारे पीछे। वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना, हमारे अहकाम के मुताबिक अब तुम किश्ती बनाओ। वहीना
وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور ہمارے سامنے یعنی ہماری نظروں کے سامنے اور ہمارے احکامات کے مطابق تم کشتی بنا، وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، اور ان ظالموں کے ساتھ اب تم بات بھی مت کرنا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کیونکہ وہ ڈوبنے والے ہیں، وَيَصْنَعُ الْفُلْکَ، پس وہ بنا رہا تھا اب کشتی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اب جب بھی اس سے گزرتے تھے وہ سردار، وہ چودھری جب گزرتے تھے نوح علیہ السلام کو دیکھتے تھے کشتی بنا رہا ہے کہاں، خشکی پہ، تو کیا کر رہے تھے، من قوم سخروا منہ، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس سے پہلے تو تم کچھ اور ہی بول رہے تھے لیکن اب تو ہم پورا سمجھتے ہیں کہ تو گیا ہے دماغ سے۔ قال ان تسخروا منا، نوح علیہ السلام نے جواب دیا اگر تم میرا مذاق اڑاتے ہو فإنا نسخر منکم کما تسخرون، جیسے تم میرا مذاق اڑا رہے ہو نا، آئندہ دیکھو آگے چل کر دیکھو میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ، اور کس پہ آتا ہے اللہ کا عذاب جو رسوا کرنے والا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور ہمیشگی کا عذاب کس پہ نازل ہونے والا ہے، حتی اذا جاء امرنا، پس جیسے ہی آیا ہمارا حکم یعنی عذاب کا وقت آیا، وفارت تنور، پس ابل پڑے تنور، تنور کس کو بولتے جس میں روٹیاں بناتے ہیں اس کو تنور بولتے۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تشریح فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ اس سے مراد ہے چشمے پھوٹنا، زمین سے مختلف چشمے پھوٹ پڑے اور یہاں تک کہ تنوروں سے بھی پانی نکلنے لگا، ٹھیک ہے، مختلف چشمے پھوٹنے، اچانک زمین سے نیچے سے پانی آنے لگا اور یہاں تک کہ تنوروں سے بھی جس میں آگ ہونی چاہیے وہاں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ قل نحمل فیہا، ہم نے کہا چڑھو تم اس پر، کس پر، کشتی پر جو کشتی بنائی، من کل زوجین اثنین، ہر کسی میں سے جوڑے دو دو لے لو، ٹھیک ہے، ہر کسی جانور کے نر اور مادہ لے لو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی چڑھاؤ، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، سوائے ان کے جن پر ہمارا حکم ثابت ہو چکا ہے، یعنی جو پیچھے رہنے والے ہیں، وَمَنْ آمَنَ، اور ان کو بھی چڑھاؤ جنہوں نے ایمان لایا، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اس پر ایمان نہیں لائے تھے بہت کم، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے ان مومن بندوں سے جو مومن ایمان لائے تھے اس پر تو ان سے کہا تم چڑھو اس کشتی میں بسم اللہ کا نام لے کے، مجرہا اسی کے نام سے اس کا چلنا ہے، وہ مرسا اور اس کا رکنا ہے، ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پس وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کے اور لہریں آ رہی تھی جتنی پہاڑ جیسے بڑی تھی اتنی بڑی بڑی لہریں آ رہی تھی سمندر نہ وہ اس پانی کی جو طوفان نازل ہو چکا تھا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے دی اس وقت ندا، پکارا کس کو، اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ تھا کنارے پہ، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، ارکم معنا، تو آجا سوار ہو جا ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، تو کافروں کے ساتھ مت ہو جا۔ یہ کون تھا، اس کا نام تھا سام یا کنعان، اس بیٹے کا، نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، کتنے، ایک تھا سام، یام، سام، یاغس اور حام، یہ یام تھا جو ڈوبا، یہ یام یا اس کا نام کنعان تھا، یا تھا یام نہ تھا کنعان، دونوں میں سے ایک نام اس کا تھا، یام بھی کہتے ہیں اور کنعان بھی کہتے ہیں۔ بچے کتنے بچے، 3، ایک سام، ایک یاغس اور ایک حام، ٹھیک ہے۔ سام جو ہے، سام عربین پیننسولا میں ہی رہا، جس کی پشت سے پھر کون، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود وہ نکلی، ٹھیک ہے، اسی کی پشت سے باقی عرب قبائل جو ہے وہ سارے اسی کی پشت سے، کس سے، سام سے نکلے، سام سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، اسی کی پشت سے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی ہی پشت سے اسحاق اور اسماعیل آئے ہیں، اور اسی کی پشت سے پھر تمام بنو اسرائیل چلے ہیں، تمام انبیاء چلے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس سے چلے ہیں، سام۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک حام اور دوسرا یاغس۔ یاغس چلا گیا اس ایشین سائڈ سے، جن کو اینگلو سیکسنز بولتے ہیں، وہ اسی کی پشت سے، اور حام ہے وہ بیٹا جو ہندوستان چائنا کی طرف چلا گیا، جن کو آرینز بولتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو بھی ذریت پھیلی ہے وہ نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں سے پھیلی ہے، جو بھی اس وقت پوری دنیا میں ذریت ہے وہ نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں سے۔
تو इनमें से कौन था? ये याम या कनान था जो डूबने वालों में से हुआ, क्योंकि वो मुशरिकों में से था और काफिरों में से था। क़ाला सआवी इला जबल, मैं तो जाऊंगा, चढ़ूंगा इस पहाड़ पे, यासिमुनी, ये मुझे बचा लेगा, मिनल मा, इस पानी से। क़ाला, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम, अल्लाह के आज़ाब से आज किसी को कोई छुटकारा नहीं मिलेगा सिवाय जिसे अल्लाह ताला चाहे। वहाला बैनहुमल मौज, बस उनके दरमियान आई बहुत बड़ी एक लहर, फकान मिनल मुग़रक़ीन, और वो हो गया डूबने वालों में से। क्या हाल हुआ होगा उस बाप का उस वक्त जिसकी आंखों के सामने उसका बेटा डूब जाए। वक़ील या अर्दु ब्लई माअकी वया समाउ अक़लिई वग़ीज़ल मा, और उसके बाद जब ये फैसला हो चुका, वक़ुज़ियल अम्र, जब ये पूरा फैसला हो चुका, यानी ये सज़ा मुकम्मल हो चुकी, सब सारे लोग डूब चुके, तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि तू जज़ब कर ले अपने पानी को, और आसमान को हुक्म दिया कि अपनी बारिश को तू थमा ले, अब बस कर, तू रुक जा, और पानी को कहा गया कि तू खुश्क हो जा। वस्तवत अलल जूदी, और हमने उस किश्ती को रुकाया जूदी पहाड़ पर। इसके मतलब मुख्तलिफ अकवाल है कि ये जूदी पहाड़ कौन सी है। बहरहाल एक पहाड़ है जिस पहाड़ की चोटी पर अब इनको इस किश्ती को रोक दिया गया। जैसे ही वो, क्योंकि आप पहले क्या किया गया, जमीन को हुक्म हुआ पानी चूस ले, वापस खींच ले, आसमान को हुक्म हुआ पानी रोक ले, ठीक है, और पानी को हुक्म हुआ तो खुश्क हो जा। इसके बाद जो जगह खुली है, तो पहला जगह खुली है कौन सी? पहाड़ की वो चोटी जूदी पहाड़ पर, तो वहीं से किश्ती लगी है, तो किश्ती से ये सारे उतर गए। अब ये कितनी मुद्दत इस किश्ती में थे उसके मुतालिक भी बहुत सारे अक़वाल है कि ये कितनी देर तक इस किश्ती में सवार रहे, ये अज़ाब कितनी मुद्दत तक रहा। वक़ीला बुअदल लिक़ौमिज़ ज़ालिमीन, अब कह दिया गया कि बेइंसाफ लोगों पर लानत है। वनादा नूह रब्बहू, उस वक्त जब उसका बेटा डूबने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की। फ़क़ाल, और कहा, रब्बी इन्नबनी, ये मेरा बच्चा है, मिन अहली, मेरी ज़ुर्रियत में से है, व इन्न वअदकल हक़, और तेरा वादा तो सच्चा है, तूने तो मुझसे कहा था तेरे अहलो अयाल को बचा लूंगा, ये तो मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, ये मेरे अयाल से है, तेरा वादा सच्चा है, व अंत अहकमुल हाकिमीन, और तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह अलैहिस्सलाम से कहा गया कि ये तुम्हारे अहल वयाल में से नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक उम्दा बात सोचने की, वो ये है कि एक खून का रिश्ता, तुम्हारा अपना बेटा, अल्लाह ताला कहता है कि ये तुम्हारा रिश्तेदार है ही नहीं। उसके बरअक्स एक शख्स खामा में एक झूठी वाबस्तगी इख्तियार करेगा नूह अलैहिस्सलाम के साथ या किसी और के साथ। हम यहाँ नूह अलैहिस्सलाम की ही जिक्र लेंगे, ठीक है, क्योंकि वलियों से बढ़कर पैगंबर होता है। अब कोई लेगा अपनी निस्बत नूह अलैहिस्सलाम के साथ, जी नूह अलैहिस्सलाम मुझे छुड़ा लेंगे, मुझे बचा लेंगे, मुझे वो करेंगे, मुझे ये करेंगे, ठीक है। ये समझ लेना एक शख्स को चाहिए कि जो शख्स अपने बेटे को ना बचा सका वो मुझे क्या बचाएगा, जबकि उस बेटे की खातिर उसने गिड़गिड़ाया रब के सामने, कहा ए रब ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, तूने मेरे साथ वादा किया था तेरे अहलो अयाल को बचा लूंगा, मेरे बच्चे को बचा लेगा, ठीक है। और यहाँ अल्लाह ताला ने इनकार कर दिया कि ये तेरा अयाल है ही नहीं, ये तेरा बेटा है ही नहीं, जबकि वो था, खून का रिश्ता था। तो रब ने कहा इसका तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं, कौन सा रिश्ता नहीं, ठीक है। अगर किसी शख्स ने वली के साथ अपना ताल्लुक इस्तिवार करना है और कहना है कि मेरा ताल्लुक फलानी वली के साथ, मेरा ताल्लुक सबसे बढ़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, ये ताल्लुक किस बुनियाद पे होगा? उसकी इताअत की बुनियाद पे। नूह अलैहिस्सलाम के इस बेटे जिसका नाम याम था या कनान था, इसका प्रॉब्लम क्या था? इसने अपने बाप नूह अलैहिस्सलाम की इताअत नहीं की। जब इसने इताअत नहीं की, रब ने कहा तेरा बेटा ही नहीं है। अब एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करेगा, उसकी इत्तिबा नहीं करेगा, उसके सुन्नत की पैरवी नहीं करेगा, और उसके बावजूद ये दावा करेगा कि जी मुझे मोहब्बत है, मुझे उनके साथ ताल्लुक है, फिर उस वक्त जब वो डूबने लगेगा उस वक्त भी वो पुकारेगा, ठीक है। याद रखना उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से अपनी उम्मत को बचाने की कोशिश करेंगे। याद रखो वो हदीस, याद में रखो ज़हन में, कि मैं हौज़ कौसर पे बैठा हूँ और उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरी उम्मत के कुछ अफराद को ले जाया जा रहा है जहन्नम की तरफ। मैं रोक लूंगा कि मेरी उम्मत है, छोड़ो,
برابر نوح علیہ السلام کی طرف، یہ میرے بچے ہیں ان کو چھوڑو، یہ میری امت ہے ان کو چھوڑو، ان کو کہاں لے جا رہے ہو جہنم میں؟ میرے ساتھ وعدہ ہوا ہے کہ میری امت جہنم میں نہیں جائے گی، یہ میری امت ہے ان کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا، آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا، یعنی انہوں نے دین ہی بدل دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ سحقن 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 لما غیر بعدی، دفع جاؤ دفع جاؤ دفع جاؤ، تم نے میرے بعد تو دین ہی بدل دیا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں سے دھکا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر کسی نے سچ مچ میں وابستگی کرنی ہے تو وہ اطاعت سے ہوگی، باقی سب کچھ جھوٹ ہے، ڈکو سے۔ انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال جو ہے وہ نیک نہیں تھے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس کے متعلق مجھے سوال مت کر جس کے متعلق تجھے علم نہیں ہے۔ انی اعدک، میں تجھے خبردار کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کو جاہلوں میں سے مت بن جا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے کوئی سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کے متعلق مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اب نوح علیہ السلام معافی مانگ رہے ہیں اس چیز کے متعلق، جو اس سے یہ لغزش ہو گئی۔ نوح علیہ السلام سے کیا ہوگی؟ یہاں پہ ایک لغزش ہو گئی کہ اس نے اپنے بیٹے ایک مشرک کے متعلق رب سے سوال پوچھا، اب رب سے استغفار کرتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، اس نے وہ پیڑ کا میوہ کھایا تو اس کے بعد اس نے مغفرت کی دعا کی، اب یہاں پہ نوح علیہ السلام سے یہ معاملہ ہو گیا کہ اس نے بیٹے کے متعلق سوال پوچھا۔ اب جب رب نے اس کو انتباہ کیا کہ تو ایسا سوال کیوں کرتا ہے، جاہلوں میں سے ہو جائے گا، اب نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اب اگر تو میری مغفرت نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنِي، اور تو مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب یاد کرو کس کی؟ آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہاں دیکھو دعا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ سمجھایا کچھ؟ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا، اس کے بعد کہا گیا نوح علیہ السلام سے کہ تو اتر جا اب کشتی میں سے امن سلامتی کے ساتھ، وَبَرَكَاتٍ، اور اللہ کی برکتیں ہوں گی، عَلَيْكَ، تجھ پر، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور تمہاری ان جماعتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، وَأُمَّمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور ان میں سے آئیں گی کچھ جماعتیں، یعنی اب تمہاری پشتوں میں سے آئیں گے کچھ لوگ جنہیں ہم فائدہ دیں گے کچھ، ثُمَّ يَمُسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے بعد ان کو چکھائیں گے دردناک عذاب۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ ہیں غیب کی خبریں، نُوحِیہا الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ما کنت تعلمها، آپ نہیں جانتے تھے ان کو، انت، نہ آپ، ولا قومک، نہ ہی آپ کی قوم، من قبل، اس سے پہلے، ھذا، فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً آخرکار انجام جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ پرہیزگاروں کا ہی ہوتا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس نے ان سے کہا اے میری قوم عبادت کرو ایک اللہ کی، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، جو بھی تم اس کے سوا پکارتے ہو یا بناتے ہو وہ سارا تم جھوٹ بولتے ہو، بہتان باندھتے ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ویا قوم استغفروا، اے میری قوم مغفرت طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا، اور اسی کی طرف رجوع کرو، الیہ، اس کی طرف، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو وہ تم پر برسائے گا آسمان سے پانی، ویزدکم قوتا الی قوتکم، اور تمہاری قوت میں اور قوت بڑھا دے گا، ولا تتولوا، اور اپنے منہ مت پھیرو، مجرمین، مجرموں کی طرح روگردانی مت کرو۔ قال یا ہود، انہوں نے جواب دیا اے ہود علیہ السلام، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، تو ہمارے پاس کوئی نشانی لے کے نہیں آیا، اور تیرے کہنے پہ ہم نہیں چھوڑنے والے ان کو جن کو ہم عبادت کرتے، جن کو ہم پوجتے، ہم تو تجھ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ہم تو تجھ پر بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ ان تقول، اور ان نقول، اور ہم سمجھتے ہیں، الا اتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے بھگوانوں میں سے کسی نے تم پر کچھ پرکوپ کر دیا ہے،
کچھ جو ہے عذاب نازل کر دیا. جیسے اس وقت نا اہل حدیث کو کہا جاتا ہے جب وہ کسی کے متعلق کہتے پھر بیمار ہو جاتے, دیکھا یہ فلانی بزرگ کو بولتا تھا نا, دیکھا اسی کی وجہ سے اس کو آ گیا. کہ برابر یہ قوم عاد وہی بولتی تھی اس کو. کس کو؟ حضرت ہود علیہ السلام کو کہتی تھی. بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو تم ہمارے ان بھگوانوں کے خلاف بولتے ہو, ہمارے ان بتوں کے خلاف, ہمارے ولیوں کے خلاف بولتے ہو نا, انہی میں سے کسی نے تمہیں چھیڑا ہے جس کی وجہ سے تم ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو. انہی میں سے کسی نے تمہیں آصف کر دیا, کسی قسم کا کچھ یہ ٹونا کر دیا ہے تم پر. قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون. اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو اس چیز پر کہ میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. من دونہ, اللہ کو چھوڑ کر, فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون, سب مل کر تمہارے یہ جو بھی یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو سب مل کر, تم سب قوم مل کر میرے خلاف سازشیں چلاؤ اور مجھے مہلت بھی مت دو. انی توکلت علی اللہ, کیونکہ میں نے اپنا بھروسہ اللہ پر رکھا ہے. ربی و ربکم, وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها, اس زمین پر ایک بھی ذات نہیں چلتی مگر اس کی پیشانی اللہ کی دست قدرت میں ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ایک دعا ہوا کرتی تھی, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. اے اللہ میں تیرا غلام ہوں, تیرے غلام کا بیٹا ہوں اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک, میری پیشانی تیرے دست قدرت میں ہے. یہ کون بولتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میری پیشانی تیرے دست قدرت میں ہے, تو نے میری پیشانی کو پکڑے رکھا ہے. تو یہاں قرآن کی آیت کیا ہے؟ ما من دابت, نہیں ہے کوئی جاندار, الا ہوا آخذ بناصیتها, کہ اللہ کے دست قدرت میں ہی اس کی پیشانی ہے, یعنی وہ اللہ کے کنٹرول میں. ان ربی علی صراط مستقیم, یقیناً اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سیدھے راستے پر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, اب اگر تم اس کے باوجود بھی اپنا منہ پھیرو گے, فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم, میں نے تو پہنچا دیا وہ حکم جو میری طرف آیا تھا, یعنی جو اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے وہ پہنچا دیا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اور میرا پروردگار تمہاری جگہ کچھ اور لوگوں کو لائے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا, اور تم اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے. اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا, اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب نازل ہوا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا, اور جنہوں نے ایمان لایا تھا اس کے ساتھ اپنی رحمت سے ہم نے ان کو بچا لیا. وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, اور ہم نے اس کو شدید غلیظ عذاب سے بچا لیا. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, یہ قوم عاد تھے جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا امر کل جبار عنید, اور انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی اور ہر کسی چودھری متکبر جو ان کا سردار تھا اس کی پیروی کی, اسی کی باتوں کو مانا. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, اور ان کے پیچھے لگ گئی اس دنیا میں بھی اللہ کی لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی. الا ان عادن کفروا, یقیناً قوم عاد نے کفر کیا ربہم, اپنے رب کے ساتھ. الا بعدن, یقیناً لعنت ہوئی لعاد, قوم عاد پر, قوم ہود جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی.